تقسیم کے جلدی اعلان کی وجہ سے ایک تو یہاں پر بہت زیادہ ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ اگر تقسیم جون میں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی، تو شاید یہ فسادات نہیں ہوتے۔ انگریزوں نے پھر ان فسادات کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مسلمانوں کے ساتھ جو ایک المیہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جذبات میں رہے ہیں، یعنی دلیل کے ساتھ انہوں نے کبھی سیاسی مسائل کو نہیں دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جذبات کے سہارے لے جانے والے لیڈر جو تھے وہ کامیاب ہوئے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ علی برادران ہوں، چاہے وہ ابوالکلام آزاد ہوں، اور چاہے وہ جناح صاحب۔ دونوں جانب کے رہنماؤں کے اندر وسعت نظری ہوتی، انتہا پسندی نہیں ہوتی، تو یہ ہے کہ اس تقسیم کو ظاہر روکا جا سکتا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم کے نتائج نہ ہمارے لیے اچھے نکلے ہیں اور نہ ہندوستان کے لیے اچھے۔ ناگزیر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، ناگزیر کسی کو بنایا جاتا ہے۔ تھا یہ کہ اگر آپ آج بھی پرانے لوگ جو زندہ ہیں تقسیم سے پہلے کے یا ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے بات کریں تو سب یہ کہیں گے کہ ہندو مسلمان یا پنجاب میں سکھ و مسلمان آپس میں برادرانہ طور پہ رہا کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار تھا۔ سارے لوگ آپ کو یہی بیانیہ دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اچھے خاصے تعلقات، یا جس کو آپ کہیں کہ ایک کلچر، کمپوزٹ کلچر، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جدیدیت نے جب یہاں پر کلونیلزم آیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جدید روایات بھی آئی ہیں۔ مثلا یہاں پر پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی تو اس کے اندر تو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو یہ پتہ چلا کہ کون اقلیت میں ہے، کون اکثریت میں۔ جب اس کا پتہ چلا تو پھر یہ ہوا کہ جمہوریت جو ہے، مسلمانوں نے کہا یہ تو ہمارے حق میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ پھر ہندو اکثریت ہے، وہی حکومت کرے گی۔ یہ ان کے ذہن میں آیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی سیاستدانوں نے اپنی مقبولیت کے لیے یہاں مذہب کو استعمال کیا، جیسے آریہ سماج جو ہے وہ یہاں پنجاب میں اور ہندوستان میں چلا کے پرانے ہندو مذہب کو دوبارہ سے واپس لایا جائے۔ مسلمانوں میں تبلیغ کی جماعت چلی، تنظیم کی جماعت بنی، تو مذہبی جھگڑے جو تھے وہ شروع ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر مذہبی مقابلے بھی کہ شروع ہو گئے، جنہوں نے ایک مذہبی شناخت کو پیدا کیا۔ پھر یہاں پر جب مردم شماری ہوئی تو اس مردم شماری نے مزید مذہب کی شناخت کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ تو یہ جو جدیدیت آئی ہے، اس جدیدیت نے یہ احساس پیدا کیا کہ آنے والا زمانہ جو ہے کیا ہوگا۔ لیکن دیکھیں دوسرے ملکوں میں جہاں بھی جمہوریت ہے، جمہوریت میں اکثریت یا اقلیت کا سوال نہیں ہوتا ہے، وہاں ون مین ون ووٹ کا سوال ہوتا ہے۔ تو ہندو اور مسلمان اگر ایسی نظریاتی سیاسی جماعتیں بناتے جہاں پر مذہب کا فرق نہیں ہوتا، تو یہ تقسیم یعنی ہونے کی ضرورت نہیں تھی، دونوں ساتھ رہ سکتے تھے۔ لیکن یہ تقسیم اس وجہ سے ہوئی کہ یہ اختلافات بڑھتے چلے گئے، پھر زبان کا مسئلہ آ گیا۔ مثلا یہاں پر عدالت میں پہلے اردو زبان تھی، ہندوؤں نے کہا ہندی بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ایک جھگڑے کا باعث بنی۔ تو یہ چیزیں یعنی جس کو ہم کہیں نوآبادیاتی دور میں یہ چیزیں جدیدیت کے دور میں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے دونوں کمیونٹی کو آپس میں لڑا دیا، تنازعات کو پیدا کیا، اور پھر یہی چیزیں تھیں جو آگے چل کر یعنی دو قومی نظریے کا یا تقسیم کا باعث بنی۔ کہ انگریزوں میں دو طبقے تھے۔ ایک انگریز تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے ہندوستان کو جس حالت میں دیا ہے ہم اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے جائیں گے، یعنی متحدہ ہندوستان۔ ایک دوسرا طبقہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اگر
یہ دو کمیونٹیز آپس میں لڑائی جھگڑے کے اندر مصروف ہیں، تو اس صورت میں ان کو علیحدہ کر دیجیے۔ یہ روس کی تھیوری بعد میں لوگوں نے سازی طور پہ پیدا کی ہے، ورنہ یہ نہیں تھا سوال کوئی کہ پاکستان اس لیے بنایا جائے گا کہ سر جنگ میں ان کا ساتھ دے۔ یہ حالات کا تقاضا تھا کہ بعد میں پھر خود انگریزوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر ہم نے ان کو اس طرح سے چھوڑ دیا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ تقسیم کر دیا جائے تاکہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بی جے پی کا ابھار جو ہوا ہے وہ تقسیم کے بعد آہستہ آہستہ ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے بی جے پی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کانگریس جو تھی وہاں ہندو مسلمان دونوں کانگریس کے تھے، اور کانگریس اچھا خاصا کام کر رہی تھی۔ اب یہ جب دو ملک الگ الگ ہو گئے تو الگ ملک ہونے کی وجہ سے بہت سے جھگڑے جو تھے وہ انگریز پیچھے چھوڑ گیا۔ جیسے کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، وہ اس نے حل نہیں کیا، وہ پیچھے چھوڑ گیا، اور سرحدی تنازعات جو تھے وہ بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ تو یہ جو تنازعات رہ گئے تھے، یہ آہستہ آہستہ تناظر درخت جو تھے وہ بنتے چلے گئے۔ اور ہوتا یہ ہے، دیکھیں جمہوریت میں ہوتا یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام میں مقبولیت کے خاطر ایسے نعروں کا سہارا لیتی ہیں جو لوگوں کے جذبات کو مشتعل کریں۔ تو ہندوستان میں بی جے پی یا آر ایس ایس وہ جماعتیں تھیں جنہوں نے مذہب کا سہارا لیا اور ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں کو مشتعل کیا۔ یہی صورتحال پاکستان کے اندر ہوئی ہے۔ یہاں بھی سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں انہوں نے مذہب کا سہارا لے کر عوام کو مشتعل کیا۔ تو جمہوریت کی یہ خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر دو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ عوام کو تبدیل کرنے کے بجائے خود عوام کے نعروں سے متاثر ہو کر خود اس میں شمولیت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہ جو انتہا پسندی پیدا ہوئی ہے، پہلے ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے یہ انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی۔ ہماری جنگیں جتنی لڑی گئی ہیں، یہاں ہندوستان کے خلاف جتنے نعرے لگائے گئے ہیں، ہماری نصاب کی کتابوں میں جو اینٹی انڈین مواد ہے وہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، اور اب اس کے جواب میں وہاں بی جے پی نے بھی پھر اس کو استعمال کیا مقبولیت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جمہوریت کا المیہ ہے کہ عام لوگوں کے ذہنی جذبات کو مشتعل کر کے سیاسی پارٹیاں مقبولیت حاصل کر کے ووٹ لیتی ہیں۔ تو دونوں جانب سے یہ مذہبی انتہا پسندی ہوئی ہے، اس میں تقسیم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے تو مورخ اس سوال کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ مورخ کے پاس جب تک کوئی شہادت نہ ہو اس وقت تک نہیں کچھ وہ کہہ سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر دونوں جانب کے رہنماؤں کے اندر وسعت نظری ہوتی، انتہا پسندی نہیں ہوتی، تو یہ ہے کہ اس تقسیم کو ظاہر ہے روکا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں یہ کوئی حل نہیں ہے۔ آج بھی کوئی 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہندوستان میں ہیں، اور آج بھی 22-25 کروڑ یہاں پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں۔ تو تقسیم نے مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے انتہائی کمزور کر دیا۔ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا تھا لیڈرشپ کے اوپر کہ لیڈرشپ کس طریقے سے عوام کے خیالات کو تبدیل کرتی ہے، اور ان میں جو جذبات ہیں، سمجھیے کہ جو جوش ہے، جو اشتعال دلانے والی چیزیں ہیں، ان کو ختم کرتی ہے۔ وہ ختم نہیں ہوئی، لوگوں نے مقبولیت کی خاطر ان کو زیادہ سے زیادہ ہوا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تقسیم ہوئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم کے نتائج نہ ہمارے لیے اچھے نکلے ہیں اور نہ ہندوستان کے لیے اچھے نکلے۔ یہ ویسے دیکھیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ کیبنٹ مشن پلان، لیکن کیبنٹ مشن پلان میں یہ تھا کہ 10 سال تک جو ہے یہ صوبوں کو یعنی آزادی رہے گی، لیکن 10 سال کے بعد وہ اپنا فیصلہ کر لیں گے۔ تو کانگریس کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ جس انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے، یہ 10 سال کے بعد پھر نئے جھگڑے پیدا کرے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ کیا واقعی جناح صاحب مطلب کہ پاکستان چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، یہ بھی ایک بڑا کویشچن ہے، کیونکہ جناح صاحب کی بہت سی تقریریں، مثلاً ایک تقریر میں تو انہوں نے یہاں تک کہا ہے
کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو قربان کر دوں گا، جو اکثریتی شمال ہندوستان کے اکثریتی علاقہ جو ہے اس کو پاکستان بنانے کے لیے۔ تو جناح صاحب تو وہاں کے جو ہندوستانی مسلمان تھے ان کو قربان کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، ان کی پرواہ نہیں تھی۔ اور جب وہ آ رہے تھے پاکستان تو ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہہ کے آئے کہ آج سے آپ ہندوستان کے وفادار رہیے، یعنی وہ ساری ٹو نیشن تھیوری اور یہ سب انہوں نے ختم کر دی۔ اور جناح صاحب نے تو اور بھی بہت کہا، مثلاً ان کا ایک ہے کہ پہلا مسلمان جو بر صغیر ہندوستان میں آیا ہے اسی دن پاکستان بن گیا تھا۔ یہ ساری یعنی خطابت کی باتیں ہیں، ریٹرک کی باتیں ہیں، لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی باتیں ہیں۔ یہ سیاسی دور رسی یا جس کو ہم کہیں سیاسی پختگی کی بات نہیں ہے۔ جناح صاحب کوئی اس لحاظ سے دور رس سیاستدان نہیں تھے۔ وہ اچھے وکیل ضرور ہوں گے لیکن سیاست کے اندر وہ مطلب کہ جس طریقے سے ہندوستان کی سیاست جا رہی تھی وہ ان کے بس کا نہیں تھا کہ اس سے وہ نمٹ سکے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو ایک المیہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جذبات میں رہے ہیں، یعنی دلیل کے ساتھ انہوں نے کبھی سیاسی مسائل کو نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خلافت تحریک چلی تو ہندوستان کے مسلمان اس میں شریک ہو گئے، حالانکہ اس خلافت تحریک سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر یہاں پر ہجرت مومنٹ چلی کہ ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو افغانستان چلا جائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ فتویٰ دینے والوں میں ابوالکلام آزاد بھی تھے اور فرنگی محلی کے مولانا باری بھی تھے، دونوں نے مل کے یہ فتویٰ دیا۔ اور کتنے مسلمان، ہزاروں مسلمان اپنے گھر جائیداد اور خاندان چھوڑ کے افغانستان چلے گئے اور وہاں جا کے تباہ برباد ہوئے۔ تو جذباتی، یہ بھی جذباتیت تھی، اس میں بھی کوئی وہ اچھا ابوالکلام آزاد جو تھے شروع کے اندر بالکل یعنی مذہبی تھے، بلکہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے علماء کی مذہبی جماعت بنائی تھی، کلکتہ کے علماء کی مذہبی جماعت بنائی تھی تاکہ وہ سیاست کے اندر آئیں۔ تو وہ خود بھی مذہب کے ذریعے سے حل چاہتے تھے۔ بہت آخر میں جا کے ان کو جب احساس ہوا کہ یہ حل نہیں ہے تب وہ کانگریس میں شامل ہوئے ہیں اور ایک لحاظ سے یعنی قوم پرستی کا اصول جو ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ تو ابوالکلام آزاد کے اندر بھی، اور ابوالکلام آزاد کی ان باتوں کی وجہ سے یہاں کا جو میجورٹی مسلمان ہیں وہ اتنے جذباتی تھے کہ جب وہ ایک مرتبہ علی گڑھ گئے تو علی گڑھ کے طالب علموں نے انہیں جوتوں کا ہار پہنایا تو بالکل ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی یہ دونوں حضرات بھی انتہائی جذباتی تھے، ان میں بھی کسی قسم کی سیاسی جس کو کہتے ہیں نا بیچور کی جو تھی وہ کوئی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اور دوسرے جتنے بھی لیڈر تھے مسلمانوں کے، ان میں ہمیں کسی کے اندر بھی مطلب کہ سیاست کی گہرائی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جذبات کے سہارے لے جانے والے لیڈر جو تھے وہ کامیاب ہوئے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ علی برادران ہوں، چاہے وہ ابوالکلام آزاد ہوں اور چاہے وہ جناح صاحب۔ اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے مطلب کہ اس کو جلدی تھی، وہ مطلب کہ کوئی نئے اسائنمنٹ کرنا چاہتا تھا اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی ملک کو جلدی سے جلدی تقسیم کر دو۔ تو یہ جو جلدی تقسیم ہوئی ہے یہ بھی برٹش گورنمنٹ کی غلطی ہے، کیونکہ دو ملکوں کو تقسیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے تقسیم کو جس طریقے سے کیا ہے، وہ جس جج کو مقرر کیا ہے وہ کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں تھا۔ اور دوسری یہ بھی ہے کہ تقسیم کا اعلان جو ہے وہ تقسیم کے بعد ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون سا علاقہ پاکستان میں جائے گا، کون سا ہندوستان میں۔ تو برٹش گورنمنٹ کی دو غلطیاں ہیں تقسیم کے جلدی اعلان کی وجہ سے۔ ایک تو یہاں پر بہت زیادہ ہندو مسلم فسادات ہوئے، اگر تقسیم جون میں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی تو شاید یہ فسادات نہیں ہوتے۔ اس لیے والپٹ کی جو کتاب ہے شیمفل فلائٹ، اس نے یہی لکھا ہے کہ انگریزوں نے
پھر ان فسادات کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، حالانکہ بار بار ان سے کہا گیا اور وہ یہ فسادات روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان فسادات کو نہیں روک سکا۔ تو یہ برٹش گورنمنٹ کی اپنی مطلب کہ پالیسی تھی، اپنی غلطی تھی کہ جلد بازی کے نتیجے میں فسادات ہوئے، اور جلد بازی کے نتیجے میں تقسیم جو ہے وہ بھی پوری طریقے سے سوچ سمجھ کے نہیں ہو سکی، اور دونوں طرف سے یہ شکوہ رہا کہ تقسیم جو ہے وہ غلط ہوئی، یہ صحیح نہیں ہوئی۔ بس جلد بازی کوئی برٹش گورنمنٹ میرے خیال سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ دوسری جنگ کے بعد برٹش گورنمنٹ کو اصل میں بڑے مسائل تھے، کیونکہ دوسری جنگ کے بعد معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ بحران کا شکار تھی۔ کنزرویٹو پارٹی تو جا چکی تھی، لیبر پارٹی آ گئی تھی، اور لیبر پارٹی اب کسی اور مسائل میں الجھنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی کالونیز کو آزاد کرنا چاہتی تھی، اور خود اس کے اپنے گھریلو مسائل جو تھے ان کا حل کرنا چاہتی تھی، اور خاص طور سے ان کا جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم تھا اس کو نافذ کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے حالانکہ چرچل وار کا ہیرو تھا، لیکن انتخابات میں اس کو شکست ہوئی اور لیبر پارٹی کامیاب ہوئی، اور لیبر پارٹی جو تھی وہ کالونیز کی آزادی کی حامی تھی۔ تو انہوں نے کہا جتنی جلدی ہم کالونیز کو آزاد کر دیں گے، یہ بوجھ جتنے ہی جلدی ہمارے سے اتر جائے تو اتنا ہی اچھا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس لیے برٹش گورنمنٹ نے جلد بازی کی۔ پاکستان میں جو ابتدائی دور میں کنفیوژن تھا وہ کنفیوژن آج بھی باقی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد ہمارے سیاستدانوں نے بھی اور عوام نے یہ سمجھ لیا کہ جمہوریت ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، حالانکہ جمہوریت جس طریقے سے ہمارے ہاں آئی تھی وہ ایک تحفے کے طور پہ آئی تھی، اچانک بعد ایک رائے دے دی گئی تھی۔ لوگوں کو جمہوریت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، نہ سیاسی شعور تھا، تو یہ جمہوریت ابتدائی سے مطلب کہ ناکام رہی۔ دوسرا ہمارے ہاں ایک یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آیا کہ قومی ریاست ہے، کچھ ہمارے لبرل یا لیفٹ کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہاں پر سیکولرزم آ جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ سیکولرزم یا جمہوریت جو ہیں یہ ایک لمبے تسلسل کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ آتی ہیں، لوگوں کے ذہن بدلتا ہے تب آتی ہیں اور تب یہ کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ اچانک جو ہے نہ جمہوریت کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ سیکولرزم کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا تیسری بات جو تھی، ہمارے ہاں دستور 56 میں بنایا گیا، لیکن پھر ماشاء اللہ لگ گیا، پھر بنیادی جمہوریت آ گئی، پھر مطلب کہ ماشاء اللہ لگا، پھر جمہوریت آئی۔ اچھا، پھر کبھی یہ تھا کہ پارلیمانی جمہوریت آنی چاہیے، کبھی کہتے تھے صدارتی جمہوریت آنی چاہیے۔ تو یہاں جمہوریت کے بارے میں بھی لوگوں کو آج تک مطلب کہ احساس نہیں ہے کہ جمہوریت تمام مسائل کا حل نہیں ہو سکتی ہے، جب تک کہ لوگوں کے ذہن کو نہیں بدلا جائے۔ سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں ہیں، مثلا یہاں پہ جو فیوڈلزم ہے، سجادہ نشین ہیں، یہاں ناخواندگی ہے، ان سب کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا نہ جمہوریت کامیاب رہے گی اور نہ ہی سیکولرزم کامیاب رہے گا۔ کوئی ادارے تو تھے نہیں نا، تو سب سے پہلے تو چونکہ بیوروکریسی تھی، تو بیوروکریٹ جو تھے بڑے پاورفل تھے ابتدائی دور کے اندر، یعنی بڑے ادارے جو ہیں ان کی سربراہی بھی انہی کے پاس تھی، پالیسی میکنگ میں بھی انہی کا حصہ تھا۔ اچھا، لیکن یہ بیوروکریسی چونکہ برٹش گورنمنٹ کی تربیت یافتہ تھی، تو اس وجہ سے یہ ایک لحاظ سے ان میں کوئی انتہا پسندی جو تھی وہ نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیوروکریسی کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس لیے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹ تھے انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ اس کا خمیازہ بھی ہم آج بھگت رہے ہیں۔ پھر جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو یہی بیوروکریٹ جو ہے وہ ماشاء اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایوب خان اور بیوروکریٹ سے مل کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومت کی، اور بیوروکریسی کا یہ ادارہ جو ہے ابتدا کے اندر علماء کو مثلا انہوں نے زیادہ دخل اندازی کا موقع نہیں دیا تھا ابتدائی دور کے اندر، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہاں پر کانسٹیٹیوشن اسلامی ہونا چاہیے، اس میں علماء کا بھی عمل دخل ہو گیا۔ سلیمان ندوی اور پروفیسر حمید اللہ کو یہاں بلایا گیا،
اسلامی دستور بنانے کے لیے، یہ تو اس کی وجہ سے، اور علماء بورڈ بنایا گیا، تو پھر یہاں علماء کا عمل دخل جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ تو فوج ہے، بیوروکریسی ہے، علماء کا وہ ہے، ان سب نے مل کے یہاں پر جو پاکستان کی سیاست کے اوپر اثر ڈالا ہے، اس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ اب یہ ادارے بھی اپنی جگہ مضبوط نہیں رہے، تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی اہلیت ان کے اندر نہیں ہے کہ حالات پہ سمجھ سکیں، بحران پہ قابو پا سکیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک طرف اشرافیہ یعنی عمرا، پیسے والے لوگ ہیں، جن کے لیے نہ مہنگائی کی کوئی حیثیت ہے اور نہ یہ تبدیلی کا خواہش مند ہیں، کیونکہ اس ماحول کے اندر سب سے زیادہ فائدہ مند یہی ہے۔ دوسرا طبقہ غریب عوام کا ہے، ان کو نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کا ساتھ دینے والی ہے، نہ ان میں اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ کوئی مظاہرہ کر کے اپنے حقوق حاصل کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر پاکستانی قوم متحد ہو کے کبھی بھی اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کرے گی، کیونکہ جو اشرافیہ ہے وہ غریب لوگوں کا ساتھ نہیں دے گی، اور کوئی سیاسی جماعت بھی غریب لوگوں کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس لیے غریب لوگ غربت میں، مفلسی کے اندر بھوک سے بھی مر رہے ہیں، خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال آگے چل کر اور بھیانک ہوتی چلی جائے گی۔ پاکستان تنزل کی طرف گیا ہے، یعنی آگے کی جانب تو بالکل نہیں گیا ہے، بلکہ میں اپنے بچپن کا زمانہ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں چلو کم از کم یہ کہ اس وقت امن و امان تھا، مطلب کہ 200-300 روپے جن کی تنخواہ تھی، آرام سے زندگی گزار لیتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے، امن و امان تھا۔ یونیورسٹیاں، کالجز جو تھے ان میں پڑھائی بھی ہوا کرتی تھی، اور چیزوں کی قیمتیں بھی زیادہ نہیں تھیں، امیر و غریب کا فرق بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، بیوروکریسی بھی فرعون جو تھی ابھی نہیں تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ابتدائی دور میں تھیں جو آہستہ آہستہ تنزلی کا شکار ہوئی ہیں۔ اس وقت پاکستان انتہائی تنزلی کے حالت میں ہے، اور آگے چل کر جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اور زیادہ خوفناک نظر آ رہے ہیں، جس سے بچاؤ کے لیے مجھے یہاں پر کسی لیڈر میں اہلیت نظر نہیں آتی جو پاکستان کو اس بحران سے نکال سکے گا۔